ہم جب اسلامی فکر اور مذہب اسلام دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی شخصیت کو آن نہیں کرتے سوائے مقدس شخصیات کے، یعنی انبیاء اور صحابہ کرام. یہاں تک تو ہم چلتے ہیں. اس کے بعد ہمیں معلوم ہے کہ لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں. انسان ہیں، صحابہ کرام میں بھی وہ بھی انسان تھے، بشر تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو رضامندی کا پروانہ دیا ہوا ہے. اس کے بعد کا جو طبقہ ہے، تابعین ہو، تابعین ہو، یا اگلی جو جنریشن ہے، ان میں لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں. آگے کی جنریشن میں اچھے لوگ بھی تھے، برے لوگ بھی تھے. کچھ لوگوں کی زندگی میں اچھائی غالب ہے، کم برائی ہے. کچھ لوگوں کی زندگی میں برائی غالب ہے. تو جن کی زندگی میں بادشاہی اگر کیوں نہ ہو، خلفاء کیوں نہ ہو، اچھائی کا اگر غلبہ ہے اور کچھ برائیاں بھی ہیں، تو پھر ان کی اچھائی کو تو ذکر کیا جائے گا نا. اور برائی کو ڈیفینڈ نہیں کیا جائے گا. جو چیز غلط کی وہ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ پھر اس کو بھی مسلمانوں کو ایکسپریس کرنا چاہیے نا کہ ہم اس جو یہ گناہ ہے، یہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے، اس کو ہم غلط ہی کہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر کسی شخص نے اپنے بھائیوں کو مروا دیا، اپنے باپ کو قتل کروا دیا، کچھ بھی کوئی بھی اس طرح کا جرم کیا اس نے سلطنت کے قائم کرنے کی وجہ سے، تو یہ گناہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کر سکتے. اے ون امان صاحب کوئکلی، میری آواز بیٹھ گئی. اب میں کوئی 10 منٹ کے اندر ختم کروں گا. السلام علیکم یا شیخ. وعلیکم السلام. کیف حالک یا شیخ؟ الحمد للہ طیب. کیف انت؟ ما شاء اللہ. اهلا وسهلا مرحبا. تفضل. انا احبک جدا یا شیخ وانا بارک اکره اللہ آدم فیکم. فیکر بارک وانا اللہ فیکم. اکره حارث سلطان ایضا. لماذا تكره حارث سلطان؟ انه رجل ما شاء الله جيد، وسوف ان شاء الله يفوز اخونا قيصر راجع في المناظره. المناظره تنعقد ان شاء الله غدا، وسوف ترى وسوف ترى هزيمه حارث سلطان. الحمد لله. نعم. لغتي العربية ضعيفة لكني أتعلمها. لا لا لا، ما شاء الله لغتك قويه جدا، ما شاء الله. انت تجيد هذه اللغه. حارث سلطان نے کل کلپ لگا دینا ہے کہ یہ مجھے بددعائیں دے رہے تھے. مجھے اسی کا ڈر تھا. اچھا ویسے شیخ، وہ میرا سوال ہلکا سا وہ جو پچھلا کالر تھا، حالانکہ یہ نہ سمجھنا کہ میں پچھلے کالر کی وجہ سے یہ والا سوال کر رہا ہوں. میرا پہلے سے یہ پریپیئر تھا لیکن ہلکا سا وہ بول گیا. تو میرا سوال یہ ایک ایٹیٹیوڈ کے بارے میں ہے بر صغیر کے مسلمانوں کی طرف سے، کہ مثال کے طور پہ آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر ایک بر صغیر کا ایک بادشاہ ہے تو وہ ہندوؤں میں خاص طور پہ صرف اسی لیے مشہور ہے کہ اس نے اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کا قتل کیا، صرف اسی لیے مشہور ہے. ٹھیک ہے، تو کیا یہ مسلمانوں کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہے کہ اس کی تعریفیں کری جائیں انہی ہندوؤں کے سامنے جن کی یہی مینٹلٹی ہے؟ دیکھیں، آپ نے ایک بڑا جینوئن سوال کیا ہے. ہم جب اسلامی فکر اور مذہب اسلام دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی شخصیت کو آن نہیں کرتے سوائے مقدس شخصیات کے، یعنی انبیاء اور صحابہ کرام. یہاں تک تو ہم چلتے ہیں. اس کے بعد ہمیں معلوم ہے کہ لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں. انسان ہیں، صحابہ کرام میں بھی وہ بھی انسان تھے، بشر تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو رضامندی کا پروانہ دیا ہوا ہے. اس کے بعد کا جو طبقہ ہے، تابعین ہو، تابعین ہو، یا اگلی جو جنریشنز ہیں، ان میں لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں. آگے کی جنریشنز میں اچھے لوگ بھی تھے، برے لوگ بھی تھے. کچھ لوگوں کی زندگی میں اچھائی غالب ہے، کم برائی ہے. کچھ لوگوں کی زندگی میں برائی غالب ہے. تو جن کی زندگی میں بادشاہی اگر کیوں نہ ہو، خلفاء کیوں نہ ہو، اچھائی کا اگر غلبہ ہے اور کچھ برائیاں بھی ہیں، تو پھر ان کی اچھائی کو تو ذکر کیا جائے گا نا. اور برائی کو ڈیفینڈ نہیں کیا جائے گا. جو چیز غلط کی وہ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ پھر اس کو بھی مسلمانوں کو ایکسپریس کرنا چاہیے نا کہ ہم اس جو یہ گناہ ہے یہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے، اس کو ہم غلط ہی کہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر کسی شخص نے اپنے بھائیوں کو مروا دیا، اپنے باپ کو قتل کروا دیا، کچھ بھی کوئی بھی اس طرح کا جرم کیا اس نے سلطنت کے قائم کرنے کی وجہ سے، تو یہ گناہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے شیخ، ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ.